ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 16۔ بہت دیر تک یہ درندگی جاری رہی۔ تمام لوگوں کو ولیم آرنلڈ کا گوشت پیش کر دیا گیا تھا۔ باقی لوگ غشی کے عالم میں سینوں میں گردنیں لٹکائے وہاں موجود تھے۔ سی گال نے ولیم آرنلڈ کے بازو کی ہڈی، جو اب گوشت سے صاف ہو چکی تھی، ایک جانب پھینکتے ہوئے کہا، تمہیں یہ منظر اس لیے دکھایا گیا ہے کہ تم فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ ممکن ہے تمہارے لیے یہاں کوئی بہتر راستہ ہی نکل آئے۔ سمجھ رہے ہو؟ آزادی سے گھومو پھرو، جو دل چاہے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ لوگ اپنے چہروں پر مہر لگوا چکے ہیں، اور جن چہروں پر مہر لگ جاتی ہے انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ رفتہ رفتہ یہ سب ہمارے پیٹوں میں محفوظ ہو جائیں گے۔ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ مرزا نصیر بیگ نے زاہد کو سہارا دے کر اٹھایا تھا، ورنہ زاہد کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ پھر وہ احاطے سے باہر نکل آئے تھے اور اس کے بعد گرتے پڑتے اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ان کا قیام تھا۔ زاہد یہاں پہنچنے کے بعد زمین پر لمبا لیٹ گیا تھا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس سے کہا، نہیں زاہد، خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ کم بخت مہمجو بننے کے لیے نکلا تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتا تھا۔ ویسے اس فیض فہم در حقیقت ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنی ذہانت کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مجھے ان کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے زاہد، تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو۔ کم از کم ہمیں زندگی کی خبر مل گئی ہے۔ ویسے یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھ بیٹھا ہوں اور صرف اسی کے رحم و کرم پر وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا زاہد۔ ہم نکلیں گے یہاں سے، بالکل نکلیں گے، لیکن اس طرح کہ ہم سیگال کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ زاہد نے خوفزدہ نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھا۔ پھر مرزا نصیر بیگ نے اس کا اشانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نہیں زاہد، جانتے ہو سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہمت، اور صرف ہمت۔ اگر انسان ہمت ہار بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دو، اس سے کام نہیں لے سکے گا۔ تمہیں اس واقعے کو بھلا کر ہمت سے کام لینا ہوگا۔ زاہد نے گردن ہلا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن جو کچھ دیکھ چکا تھا وہ آسانی سے بھلانے والی چیز نہیں تھی۔ نصیر بیگ نے البتہ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر کئی دن گزر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کب آرنلڈ کے ساتھیوں کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ انہیں مکمل آزادی تھی، ہر جگہ جا سکتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سی گال نے اس جگہ کو نہایت محفوظ بنا رکھا ہے۔ وہ احاطہ تیار ہو گیا تھا جو نہ جانے کس مقصد کے تحت تیار کیا جا رہا تھا۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا اور کمال کی جگہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے گرد خیمے لگائے گئے تو نصیر بیگ نے ایک شخص سے پوچھ لیا، ہیلو سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ جوزف بیٹمین، اس نے جواب دیا۔ مسٹر جوزف بیٹمین، کیا آپ ہم سے بات کرنا پسند کریں گے؟ نصیر بیگ نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ خیمے کس لیے لگائے جا رہے ہیں؟ مہمانوں کے لیے۔ کون مہمان؟ وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آتے ہیں۔ کیوں؟ نیلام میں حصہ لینے کے لیے۔ کیسا نیلام؟ شاید تمہیں مسٹر سیگال کے کاروبار کے بارے میں نہیں معلوم۔ غلاموں کی تجارت؟ صرف لڑکیوں کی؟ مردوں کی تجارت خطرناک ہوتی ہے، کئی حادثات ہو چکے ہیں، اس لیے سیگال نے مرد غلاموں کی تجارت بند کر دی ہے۔ ہمارے گاہک ناراض ہو گئے تھے۔ یہ مہمان اکثر آتے رہتے ہیں؟ ہاں۔ کوئی سیزن ہوتا ہے؟ نہیں، جب ہمارے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو مستقل گاہکوں کو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں اور وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ گاہک آ جاتے ہیں۔ کس طرح؟ دریائی راستوں سے۔ وہ کب آ رہے ہیں؟ بس سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، اب ان کی آمد شروع ہونے والی ہے۔ شکریہ مسٹر بیٹمین، نصیر بیگ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ مارٹن نے گومی سیانا کو کھانے پینے کی بہت سی اشیاء دی۔ بوڑھی خوش خوراک تھی، دیر تک کھاتی رہی، پھر خوب شکم سیر ہو گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنے سے منافع حاصل ہوتا ہے، چنانچہ تم لوگوں کو بھی تمہاری ان کاوشوں کا پورا انعام دوں گی۔ لیکن میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنا۔ بات میری نہیں، ستاروں کی ہے، اور جو کچھ کہتے ہیں ستارے ہی کہتے ہیں۔ ہاں، میں البتہ اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ستارے جھوٹ نہیں کہتے۔ ہمیں تم پر اعتماد ہے گومی سیانا، جیمز پیرے نے کہا۔ بیٹھ جاؤ، سب میرے گرد بیٹھ جاؤ۔ یہ نہ سوچنا کہ جو مجھے کھلا رہا ہے میں صرف اسی کی بات کروں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے جو کچھ معلوم ہے میں تمہیں وہی بتاؤں گی۔ ہم سب سن رہے ہیں۔ ایمرے یوٹ اور جیمز پیرے کے تمام ساتھی گومی سینا کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تو گومی سینا نے کہا، سب سے پہلے سنہرے بدن والا آتا ہے، اس شخص کا نام جس کا نام ایمرے ہے اور جو اپنی محبوبہ کی تلاش میں ہے اور جسے سے اس قدر محبت ہے کہ اگر اسے پہاڑوں کی بلندی سے کود پڑنے کے لیے کہا جائے تو یہ انکار نہیں کرے گا۔ اے شخص سن، تیری محبوبت اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہواؤں میں سے تلاش کرے گا تو اس کے بدن کی خوشبو پائے گا،
اور تجھے جنوب کی جانب سفر کرنا ہے۔ ہم جنوب اس سمت کو کہتے ہیں جدھر یہ ہری بھری پگڈنڈی جاتی ہے۔ یہ ہمیں اس جگہ پہنچائے گی جہاں تیری محبوبہ موجود ہے۔ یہ تو کہا ہے ستاروں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہی میری منزل بھی ہے، علاشا بھی ادھر ہی ہے۔ سو اب میں اپنی قیاس سارائی کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب ایمری کی محبوبہ اور علاشا ایک ہی جگہ مل سکتی ہیں تو یقیناً وہ جگہ سیگال کا ٹھکانہ ہو سکتی ہے، اور وہیں یہ دونوں موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ تم لوگوں کی کاوشیں اس کے قابل عمل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں جو اس عمل کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور نہ جانے کیوں مجھے زوما کے نشان ملتے ہیں۔ اب یہ آسمان والا ہی جانے کہ زوما ستاروں کے حساب میں کہاں سے آ گیا، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ذہن کی گہرائی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوئی تم دونوں کی ذہن کی بات، اور تعین ہو گیا اس راستے کا جس پر تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ اور میں بات کرتی ہوں اب معزز شخص تیرے بارے میں کہ تیری طلب وہ دولت ہے جو نیل کنٹھ اور ٹاری ویگا کی ملکیت ہے۔ لیکن سن، اس دولت تک پہنچنے کے لیے 20 رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں تجھے دور کرنا ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رکاوٹیں ناقابل عبور ہیں۔ یقیناً تیری تقدیر وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن ان 20 رکاوٹوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس قسم کی ہیں، اور انہیں عبور کرنے میں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن ان کا راستہ بھی جنوب کی سمت ہی جاتا ہے، اور میں نے تجھے بتانا ہے کہ تیری منزل تجھے یقیناً ملے گی۔ یہ ہے میری کاوشوں کا انکشاف، اور شاید میں تم سب کے لیے تھوڑا تھوڑا معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ جیمز پیرے کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور علم نجوم سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونان کی تاریخ علم نجوم کے عجیب و غریب کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور ہم سب اس تاریخ سے گریز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، لیکن معزز عورت، تیرے انکشافات نے ہمیں بڑی تقویت بخشی ہے، اور یقیناً ہم جنوبی کا رخ کریں گے، اور تو ہمارے ساتھ ہوگی۔ بوڑھی نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شک، چونکہ وقت نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ علاشا بالآخر مجھے مل جائے گی۔ لیکن دوستو، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہاں سے سیگال ملے گا، جبکہ سیگال کے بارے میں جس قدر اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور گروہ کا مالک ہے، اور یہ بردہ فروش اپنے طور پر بڑی قوت حاصل کر چکا ہے۔ اس سے ہمارا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ایمری نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ایمرے؟ صرف یہ کہ اب ہمیں ہتھیار سنبھالنے ہوں گے، اس طرح اب ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ بوڑھی کا کہنا ہے کہ ہمارا مددگار کوئی اور بھی ہوگا۔ فیروز بولا، بے شک، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے طور پر غافل نہیں رہ سکتے، ہمیں خود بھی تیار رہنا ہوگا۔ کیوں نہیں؟ اور یہ تو ایک ایسا مقام ہے جس سے ہم خود بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سیگال ایک خونخوار شخص ہے، اور اگر اس کی ہلاکت ہمارے ہاتھوں میں ہوئی تو یہ اتنا برا نہیں ہوگا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ صبح کے ناشتے کے بعد سفر کی تیاریاں اور جنوب کا رخ، جیمز پیرے نے جواب دیا، اور سب منتشر ہو گئے۔ یوٹ خوش تھا کہ بوڑھی گومی سیانہ کو جیمز پیرے نے خوش اسلوبی سے قبول کر لیا تھا، اور ایمری اس لیے خوش تھا کہ اسے ایلما کے نشانات ملے تھے۔ ایلما جو اس کی زندگی کا مقصد تھی، اور جس کے لیے وہ 1000 بار مرنے کو تیار تھا۔ پھر جلدی جلدی تیاریاں مکمل ہو گئی، اور یہ لوگ جنوب کی جانب چل پڑے، جہاں سبز اور لمبی لمبی گھاس کے درمیان ایسے وسیع راستے بنے ہوئے تھے جن سے آگے سفر بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ وحشی سردار زوما حیرتناک طور پر چالاک تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے طور پر سردار خان کو ذہین سمجھتے ہوئے اس مشن کی قیادت سونپی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مستعد تھے۔ حالانکہ ریٹا ہاروے بار بار اعتراضات کر رہی تھی، اس نے سرگوشی کے انداز میں مائیکل بائر اور لارک اینجلو سے کہا، میں قبر مہتاب علی اور ہدایت اللہ کی ذہانت کی قائل ہوں۔ یقیناً وہ تجربہ کار مہمجو ہیں، لیکن بعض اوقات جذبات میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جن کا نتیجہ مناسب نہیں نکلتا۔ دونوں نے کسی قدر ناخوشگوار نگاہوں سے ریٹا ہاروے کو دیکھا، اور اینجلو بولا، سوری میڈم ریٹا، آپ کچھ زیادہ اعتراضات نہیں کر رہی؟ تم لوگ میری باتوں کا برا مان رہے ہو۔ یہ برا ماننے والی بات ہے؟ ایک شخص اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کر چکا ہے، اس نے جو کچھ کیا وہی درست رہا، اس کے باوجود آپ اسے احمق کہنے پر ضد کر رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ آپ لوگوں کی غلطی کہیں میرے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے۔ ایسی صورت میں میڈم ریٹا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کوئی مناسب مشورہ دے سکتی ہیں؟ مائیکل بائر تلخ لہجے میں بولا، یہ طریقہ کار تو مناسب نہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو مشورہ دینے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ حق آپ سے بالکل نہیں چھینا جا رہا، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے۔ میں اس احمقانہ مہم سے ہی اختلاف رکھتی ہوں۔ آپ کو راستے یاد ہے جن کے ذریعے ہم نیل کنٹھ تک پہنچیں گے؟ مائیکل بائر نے سوال کیا۔ مقصد؟ ذرا ان نقشوں پر نگاہ ڈالیے، کہ ہم ان راستوں پر آگے نہیں بڑھ رہے۔
جن سے گزر کر ہمیں نیل کنٹھ تک پہنچنا ہے۔ ہاں، راستے تو وہی ہیں، تو کیا ان راستوں میں ہمیں سی گال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ ریٹا سوچ میں ڈوب گئی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سی گال کوئی نئی چیز ہے، کیونکہ پچھلی مہم کے دوران ہم نے ان علاقوں میں اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم نے پہلے سے اسے آپ کے استقبال کے یہاں بھیج دیا ہے؟ بھئی کیسے باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ میں نے تم سے اختلافات تو نہیں کی، صرف اپنے خدشے کا اظہار کر رہی ہوں۔ اصل میں مدام ریٹا، ہر ایک سے گریز کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم انہی راستوں سے گزر رہے ہیں جن سے ہمیں جانا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم چھپ کر یہاں سے گزر سکتے، جبکہ یہ وحشی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے ہم منظر عام پر آ جائیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ فرض کیجئے ان کے بغیر ہم منظر عام پر آ گئے تو پھر ہم سب کو جہنم رسید ہو جانا ہوگا، ریٹا ہاروے نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جہنم رسید ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے ساتھ ایک باقاعدہ فوج بھی لے چلے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ریٹا ہاروے منہ بنا کر خاموش ہو گئی تھی۔ سردار خان نے جس طرح ان جنگلوں کو کنٹرول کیا تھا، اسے سر ہدایت اللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک کسی کے گمان میں نہیں ہو سکتا تھا کہ سردار خان کے روپ میں کوئی اور شخصیت ہے یا اس کی بیوی شمسا ایک نوخیز کنواری لڑکی ہے، شرارتوں اور دلیری سے بھرپور۔ یہ اب صرف سر ہدایت اللہ ہی جانتا تھا، اور اس نے دلی دل میں سردار خان کی ذہانت کا اعتراف کیا تھا۔ حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد نہ جانے کیوں اسے شخص بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ بارہا اس کے جذبات اس کے چہرے پر رقصہ ہوئے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے احساس اس نے اپنے آپ کو کنٹرول پر رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ غرض یہ کہ سفر جاری رہا اور کافی طویل رہا۔ جنگلی اس طرح تعاون کر رہے تھے جیسے وہ ان کے غلام ہوں، اور اگر یہ اجازت دے تو ان کی گاڑیوں کو بھی کندھے پر اٹھا کر چلنے لگے۔ سردار خان سردار زوما سے اشاروں کی زبان میں بات کرتا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ سکے ہوں۔ پھر سردار خان نے ہی اسے رات کے قیام کے دوران کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنگلی گاجر مولی کی طرح کٹ کر نہ مر جائیں، بلکہ ہم ان کا تحفظ بھی کریں۔ کیسے؟ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ ہدایت اللہ نے فوراً سردار خان کی بات پر غور کیا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی تجربہ نہیں رکھتا، نہ کسی بھی طرح آپ سے زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہوں، لیکن میری رائے ہے کہ مناسب صورتحال کا اندازہ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے انہیں گولیوں کی باڑ پر رکھیں اور اپنی جانب متوجہ کر لیں۔ پھر جب وہ لوگ مقابلے پر آ جائیں تو یہ جنگلی عقب سے ان پر حملہ کریں۔ کیا انہیں اس حد تک کنٹرول کر سکو گے؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اس طرح کے سردار خان، ہدایت اللہ نے سردار خان کی اس خواہش کا فیصلہ کر دیا اور سردار خان منصوبہ بندی کرنے لگا۔ مائیکل بائر اور لارک اینجلو اس سلسلے میں سردار خان سے اختلافات نہیں رکھتے تھے، لیکن ریٹا ہاروے مسلسل بے چین نظر آ رہی تھی۔ پھر قمر مہتاب علی نے ہی اس سے اس کی بے چینی کی وجہ پوچھ لی۔ میڈم ریٹا، آپ مجھے کچھ بے چین محسوس ہو رہی ہیں۔ بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن میرا تجربہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہم برے وقت کا شکار ہونے والے ہیں۔ کیسا تجربہ؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس مہم میں کچھ مسخرہ پن ہو رہا ہے، اپنی اپنی تقدیریں آزمائی جا رہی ہیں۔ کاش میں اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر سکتی، لیکن کیوں میڈم ریٹا؟ آپ لوگوں نے اس عجیب و غریب مہم کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی ہے جس نے ابھی تک کسی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے کہ جو ایک عام سا آدمی ہے، ایک ملازم قسم کا آدمی۔ لیکن میڈم، آپ نے اب تک اس کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا۔ وہ ایک الگ بات تھی۔ ٹھیک ہے، وہ لڑائی بڑھائی کا ماہر ہے، جس سے اپنے طور پر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا اسے صحرائے اعظم افریقہ میں کسی مہم کا تجربہ ہے؟ نہیں میڈم ہاروے، یہ بات ایسی نہیں ہے جس پر غور کیا جائے، اور پھر ہم لوگوں کو الٹی سیدھی ہدایات تو نہیں دے رہا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ہم سے برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرے تب تو پریشانی کی بات ہے، لیکن ہم لوگ خود بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں اسے چوک ہوگی ہم اسے اس عمل سے روک دیں گے۔ میرے خیال میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریٹا ہاروے خاموش ہو گئی تھی۔ سر ہدایت اللہ نے ٹرانسمیٹر پر اس وقت عرشی سے رابطہ قائم کیا جب باقی تمام افراد سو گئے تھے۔ رابطہ فوراً ہی قائم ہو گیا۔ ہاں بیٹے، کہو کیا ہو رہا ہے؟ عیش ہو رہے ہیں ڈیڈی، عرشی چہکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارا ایڈونچر کا شوق تو پورا ہو گیا ڈیڈی، زندگی کا لطف آ کر رہ گیا ہے۔ خوف تو محسوس نہیں ہوا؟ نہیں ڈیڈی، خوف کس چیز کا نام ہے؟ تو میری توقع سے زیادہ بہادر نکلی عرشی، میں تجھ پر فخر کرتا ہوں۔ تھینک یو ڈیڈی، تھینک یو ویری مچ۔ نادر شاہ کس حال میں ہے؟ جنگلی کو عیش کرا رہا ہے۔ لیجیے، وہ واپس آ گیا، عرشی نے کہا۔ مجھ سے بات کرے گا؟ آپ کہیں گے تو ضرور کرے گا ڈیڈی۔ تم نے اسے بتا دیا؟ جی ڈیڈی، پتہ چل گیا اسے۔ بات کرو میری، سر ہدایت اللہ نے کہا، اور عرشی نے نادر شاہ کو ٹرانسمیٹر دے دیا اور کہا کہ ڈیڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نادر شاہ نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لیا اور بولا، ہیلو سر، نادر شاہ بول رہا ہوں۔
بھائی تمہارا تعارف مجھ سے ہو گیا ہے سردار خان کی حیثیت سے، تو میں تم سے بہت بار گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس وقت مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ سر آپ کا خادم ہوں۔ اچھا نادر شاہ یہ بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنگلی ہماری صحیح رہنمائی کر بھی سکتے ہیں نہیں۔ ویسے اس بات کی توقع ہے مجھے کہ یہ لوگ ہمیں صحیح راستے پر لے جائیں گے۔ ہم ان سے کافی فاصلہ رکھ کر سب سے پہلے صورتحال کا جائزہ لیں گے اور یہ اندازہ لگائیں گے کہ ہم پر حملہ کہاں سے کر سکتے ہیں۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس کا یہی مقصد تھا کہ ہم انسانوں کو جانوروں کی طرح آگ میں نہ چھونک دیں، بلکہ پہلے خود صورتحال کا جائزہ لیں اور ایسی سچویشن بنا لیں کہ ان پر قابو پایا جا سکے۔ جنگلیوں کو ہم دوسرے مرحلے پر استعمال کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم ان وحشیوں پر قابو پا لو گے؟ سر اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں بھی زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی مرحلے سے میری منصوبہ بندی میں کوئی کمی محسوس کریں تو پھر میں آپ کی ہدایت کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے نادر شاہ، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں مجھے، لیکن ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں بعد میں ہوگی۔ سر میں ہر طرح آپ کے لیے حاضر ہوں، نادر شاہ نے کہا۔ اچھا ارشی سے کہو کہ میں پھر اس سے بات کروں گا، اب ٹرانسمیٹر بند کر رہا ہوں۔ سر ہدایت اللہ نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ پھر وہ نادر شاہ کے بارے میں سوچنے لگے اور اس کیفیت کا دوبارہ شکار ہو گئے جس کا پہلے ہوئے تھے۔ نادر شاہ اور ارشی کی بے تکلفی، دونوں کی قربت، درمیان میں بچی، ہر چند کے ارشی ذرا مختلف طبیعت کی مالک تھی۔ گھر میں ہی اس نے کیا طوفان اٹھایا تھا اور گل کو اپنی بچی ظاہر کرتی رہی تھی۔ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس کے بعد اس نے فرضی شوہر کا جو ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس نے در حقیقت گھر والوں کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ وہ معصوم ہے، الڑ ہے، اونچ نیچ نہیں سوچتی، جو دل میں آتا ہے کر بیٹھتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ نادر شاہ سے اس کا کوئی ذہنی لگاؤ نہ ہو، بس اس ممکن اس نے کسی طرح نادر شاہ کو آمادہ کر لیا ہو اور اس سے کام لے رہی ہو۔ لیکن اگر اس کے دل میں نادر شاہ کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے تو یہ نوجوان برا نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی گفتگو کا انداز، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مردان کی اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی شرافت اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کسی خاندانی اور کسی بھی طرح ناقابل بھروسہ نہیں ہے۔ نہ جانے کب تک یہ تمام باتیں سوچتے ہوئے وہ بالآخر سو گئے تھے اور دوسرے دن پھر اس سفر کا آغاز ہو گیا۔ وہ لوگ نادر شاہ کو ایک بہترین رہنما پا رہے تھے، جنگلی اس کے ہر اشارے پر عمل کر رہے تھے۔ ان کے سردار زوما کے چہرے پر سردار خان کے لیے عقیدت کے آثار تھے، سبھی اس پر گہری نگاہ رکھ رہے تھے۔